ایک شخص نے 99 قتل کیے اور پھر اسے خیال آیا کہ چلو ہم توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو وہ ایک مولوی صاحب کے پاس پہنچا، ایک مولانا صاحب کے پاس۔ مولانا صاحب سے کہنے لگا جا کے کہ بھائی مولانا صاحب میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا اللہ مجھ جیسے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہے، مجھے معاف کرے گا؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی اتنا بڑا قاتل 99 قتل کر کے آیا ہے اور اب تجھے توبہ کی سوجی ہے، اب تو توبہ کرنا چاہتا ہے، اتنے تو نے قتل کیے اور پھر اللہ سے تو توبہ کی آس لگائے بیٹھا ہے۔ مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا۔ جیسے مولوی صاحب نے کہا، اس نے نکالی تلوار، ماری مولوی صاحب کی گردن پہ۔ مولوی صاحب کو بھی اس نے ختم کر کے پورا اپنا 100 کر لیا، 100 قتل کر دیے۔ اب اسے خیال آیا، اس نے کہا کہ یار جب توبہ ہی نہیں ہے تو پھر مولوی صاحب کو کیوں چھوڑیں، اگر یہ یہ کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے توبہ ہو جائے گی تو چھوٹ جاتے۔ اب وہ بیچارے تھے کم علم والے، انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ بھائی تمہارے جیسے گناہگار کی توبہ نہیں ہو سکتی، تم بڑے ظالم ہو، یہ ہو وہ جو سنائی، تو اس نے ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب یہ ایک اور مولوی صاحب کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے میں نے 100 قتل کیے ہیں، ٹھیک ہے میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو مولانا نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ میں تو اتنا بڑا فتویٰ نہیں دے سکتا ہوں، 100 لوگوں کو قتل کرنے والا کیسے توبہ کرے، کیا توبہ کا طریقہ ہو، فلاں مفتی صاحب فلاں شہر میں رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ اور ان سے پوچھ کے آؤ، وہ تمہیں صحیح مسئلہ بتائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، وہ اس ارادے سے پھر ان مفتی صاحب کی طلب میں نکلا۔ تو جیسے ہی اپنے گاؤں سے وہ نکلا تھا نا، تھوڑی سی دور بڑھا تھا، فوراً موت نے آ کے پنجے کو کس لیا، اس کی روح قبض ہو گئی، وہ وہیں گر گیا، گر کے مر گیا۔ اب فرشتے آ گئے، اچھے فرشتے بھی آ گئے، برے فرشتے بھی آ گئے۔ اچھے فرشتے کہنے لگے بھائی میں لے کے جاؤں گا، اچھی توبہ کی نیت سے نکلا ہوا تھا۔ برے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں، اس نے 100 قتل کیے تھے، یہ ظالم ہے، مجرم ہے، جہنمی ہے، اس کو میں لے کے جاؤں گا۔ تو جب فرشتوں میں آپس میں بات ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غیب سے آواز آتی ہے کہ ایسا کرو، اس زمین کو ناپ لو، اگر یہ مفتی صاحب کے قریب اور اپنے گاؤں سے دور تھا تو یہ جنتی، اور اگر مفتی صاحب سے دور اپنے گاؤں کے قریب تھا تو پھر یہ جہنمی۔ اور جبکہ مفتی صاحب جن سے مسئلہ پوچھنے جا رہا تھا وہ بہت دور رہ رہے تھے، جن کے ہاتھ پہ توبہ کرنے جا رہا تھا وہ بہت دور وہاں سے تھے۔ تو جب زمین کو ناپا گیا ہے نا، تو ہمارے اللہ نے کیا کیا، اللہ نے زمین کو سکول دیا، سبحان اللہ۔ اللہ نے جو مفتی صاحب والی زمین تھی نا، ادھر کافی دوری تھی، تو اللہ نے اس زمین کو سکول دیا، قریب کر دیا۔ تو جب دیکھا گیا تو وہ جب ناپا گیا نا تو وہ مفتی صاحب کے قریب تھا، زیادہ مفتی صاحب کے قریب تھا، جبکہ اصل میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے زمین کو سکول دیا۔ کیونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ ہم توبہ کرنے جا رہے ہیں، اب ہم توبہ کریں گے، آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے ظالموں کو معاف فرمایا۔ ایک آپ کی توبہ کرنا، دیکھو گناہ تو ہر انسان سے گناہ نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان معصوم نہیں ہے نا، کوئی عام آدمی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم تو ہے نہیں۔ اب جو عام آدمی ہیں ان سے گناہ ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، بڑوں سے اچھوں سے گناہ ہوئے، تو جب ان سے گناہ ہوں گے تو اس پر اڑے رہنا یہ بڑی خرابی ہے۔ گناہ ہو گیا تو آپ اس پہ پھر توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، لیکن آپ اس پہ اڑے رہیں کہ نہیں، گناہ پہ گناہ، صرف گناہ ہی ہو رہے ہیں، توبہ کا نام بھی نہیں، تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ دیکھو ایک تو گناہ کر رہا ہے، چوری، اور پھر سینہ زوری کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے نا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور صفائی رکھنے والوں کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔